روٹی مل جاتی تھی، محلے سے روٹیاں لاتے تھے، اور استاد کے پاس استاد تعویذات اور عملیات کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے۔ لوگ آ کے کوئی مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو استاد کو کہتے تھے استاد جی ہماری یہ مشکل پریشانی ہے، تو استاد بعض اوقات منہ مانگے پیسے بھی کہتے تھے، اتنے پیسے لوں گا مشکل پریشانی ٹل جائے گی۔ وہ کہتے تھے ہم دیں گے، کہنے لگے پہلے کچھ دے دو، تو وہ دے دیتے تھے، تو استاد ہمیں جمع کرتے تھے اور جمع کر کے کہتے تھے کہ سارے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرو، اگر کسی نے توجہ سے نہ کیا تو اس کو پھر مارتے تھے استاد بہت زیادہ۔ استاد میں نے دیکھے ہوئے تھے آخری وقت میں، اور مارتے استاد ایسے تھے کہ گھٹنوں میں سر دے کے پر مارنا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، تو اس خوف سے ہم پھر وظیفہ پڑھتے تھے، اور استاد بیٹھ کے دعا کرتے تھے اونچی اونچی آواز میں کہ یا اللہ فلاں بندہ میرے پاس آیا ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، تو اس کی حل ہو جائے۔ کہا مشہور تھا کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو کہا میں کچھ بڑا ہوا تو میرے والد کو بڑھاپا آ گیا، تو والد نے مجھے پھر اپنے ساتھ ملا لیا، تو میں والد کے ساتھ پھر مٹی کھودنے جاتا تھا، کمہار تھے، خچر اور گدھے کی خدمت کرتا تھا، اور آوی جب آوا پکاتے تھے بٹھی، اس میں برتن رکھنا، پکانا، پھر رکھنا۔ کہا کہ میرے والد کے پاس جو ہے وہ بہت کھوہ تھے، کھوہ کہتے تھے اس وقت، کنویں ہوتے تھے، اس کے رقبے ہوتے تھے، اور پھر ان کو برتن دیے جاتے تھے، اور پھر فصل کے اوپر ہمیں فصل گندم کی ملتی تھی، چاول ہوتے تھے تو چاول ملتے تھے۔ یہ ہمارا شعبہ تھا۔ کہا استاد کا وظیفہ میرے دل میں بیٹھ گیا، میں قرآن تو نہ پڑھ سکا، تھوڑا سا پڑھا، ابھی کچھ پارے پڑھے ہی تھے تو والد نے کہا کہ اپنے کام پہ آ جاؤ، میں چھوڑ کے آ گیا۔ کہا جب مجھے مشکل ہوتی تھی میں استاد والا وظیفہ پڑھتا تھا، میری مشکل ٹل جاتی تھی۔ کہا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ ہمیں وہ مٹی ملے جو برتنوں کے لیے مطلوب ہوتی ہے، کمہار کی ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے، اگر اس کو وہ مٹی نہ ملے تو وہ برتن پھٹ جاتا ہے اور برتن ڈھلتا بنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک مخصوص مٹی چاہیے۔ اور کہا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا یہاں مٹی ہے، میں کھدائی کرتا تھا، وہ وظیفہ پڑھتا تھا، مجھے مٹی مل جاتی تھی، پھر ہم برتن بنا لیتے تھے، تو برتنوں کے بنانے اور پکانے کے لیے ہمیں ایندھن چاہیے ہوتا تھا، اور وہ میں پھر جنگل سے اکٹھا کر کے لاتا تھا۔ کہا کہ میرا خچر جلدی بھر جاتا تھا، اور دن میں کئی کئی خچر بھر کے لاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے، ایسے ہیں جیسے کہ کسی نے خچر پہلے سے تیار رکھا ہے اور اس کو بھر کے دیتا ہے اور یہ بھر کے لاتا ہے۔ کہا میرے پاس وہی استاد والا وظیفہ تھا، مل بیٹھ کے پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ مجھے اس طرح کے واقعات وہ بابا جی سناتے تھے۔ اب کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا، برتن بہت زیادہ پڑے تھے دھوپ میں، اچانک دھوپ کا رنگ بدلنے لگا۔ کہنے لگے میری بوڑھی اماں تھی، تجربہ کار تھی، اس کا نام اس کو فدا کہتے تھے، فدا کہنے لگا بیٹا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، خیال کر، ہمارا تو سال کا سارا گندم دانا یہی ہے، اور بارش ہو گئی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا اماں اتنا صحن ہے، اب اتنے برتن میں کیسے جمع کروں اور کہاں رکھوں؟ پھر برتن ہیں بھی ابھی تازہ،
اگر میں ان کو اٹھاتا اکٹھا کرتا ہوں تو یہ تو ویسے اٹھانے رکھنے میں ٹوٹ جائیں گے. کہنے لگے پتر فدا بیٹا کچھ کر ورنہ یہ تو دھوپ کا رنگ بدل رہا ہے. اور کہا ایسے ہوا, دھوپ کا رنگ بدلا اور بادل آنا شروع ہو گئے. پرانے لوگوں کو پل میں محکمہ موسمیات کا پتہ چل جاتا تھا. اب کہا کہ میں نے سوچا کہ اب حل یہی ہے کہ میں استاد والا وظیفہ پڑھوں, اور میں نے استاد والا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد اماں کہنے لگی بیٹا وہ استاد والا وظیفہ پڑھ. میں نے اماں میں پڑھ رہا ہوں. اماں ان پڑھ تھی, اماں پڑھ نہیں سکتی تھی. اماں کہنے لگی بیٹھ کے اللہ پاک استاد والے وظیفے کی برکت سے بارش نہ بھیج. اماں کو وظیفہ نہیں آتا تھا, پر اماں استاد والا وظیفہ کہتی تھی کہ وظیفے استاد والے وظیفے کی برکت سے بارش نہ بھیج, بارش روک دے. ہمارے سال کی روزی روٹی گندم سب کچھ یہی ہے. ہماری گندم, ہمارے دانے, ہمارے رزق تو سنبھال لے, بچا لے. کہنے لگے عجب نظام ہوا, عجب نظام. اللہم حوالینا ولا علینا. ہائے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بارش ہوتی تھی ہم یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمارے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی, ایک سب پہ ہوتی تھی. ایک قافلہ بھیگا, دوسرا قافلہ خشک تھا. جو خشک قافلہ تھا وہ جب گیا سامنے بھیگنے والوں کے تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم نے یہ دعا پڑھی تھی. کہا ہمارے لیے بھی پڑھ لیتے. کہا قدرت کا نظام یہ چلا, قدرت کا, کہ بارش شروع ہو گئی اور سوائے ہمارے برتنوں کے خوب بارش برسی اور خوب برسی, اور میرے برتنوں پہ کوئی بارش کا قطرہ بھی نہ گرا. کہا کہ ماں اماں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی, اللہ تیرا شکر ہے استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے, استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے. کہ استاد والا وظیفہ ہمیں لگ گیا اور اس سے ہمارے کام ہو گئے. کہنے لگا میرا خچر بیمار ہوتا تھا, گدھا بیمار ہوتا تھا, تو میں استاد والا وظیفہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور خود کہا کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, ایک ذمہ دار تھا, اس کے کھو میں ہم برتن دیتے تھے اور سال کے بعد وہ ہمیں غلہ دیتا تھا, بہت مالدار تھا. کہا کہ ایک دفعہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی, شادی کرنی تھی بچوں کی, بچے بھی بہت سارے, بیویاں بھی 2, تو کہا شادی کرنی تھی, تو کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. تو میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, اور وہ آج تک اپنی اولاد کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا. تو کہا میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا کہ اس سے میں جتنے پیسے مانگوں یا مجھے دے دے. پھر خیال آیا کہ زیادہ نہ مانگوں, پتہ نہیں دے گا. وہ اسی کشمکش میں کہنے لگے کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوا گیا. تو میں پڑھتے پڑھتے گیا نا, تو وہ سامنے جو ہے چارپائیاں بچھی ہوئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. کہا توقع سے کہیں زیادہ مجھے محبت سے ملا, توقع سے کہیں زیادہ مجھے کشش سے ملا, توقع سے کہیں زیادہ. اور مجھے کہا کیسے آئے؟ پہلے کھانا کھاؤ. تو کہا کہ میں نے اپنا گدھا ایک طرف کھڑا کیا, اس کا گھاس ڈلوایا, مجھے کھانا کھلایا. پوچھا کیسے آئے؟ تو کہا میں معصوم شکل بنا کے کہ ایسے ایسے شادی ہے بچوں کی. تو کہا پیسے چاہیے ہوں گے؟ میں کہا ہاں. کتنے چاہیے؟ تو کہا میں نے کہ جی اتنے 100. اس دور میں غالباً 700 یا 800 کہے, مجھے اندازہ یاد نہیں. اتنے 100 چاہیے. کہا اس سے تھوڑے ہوں گے. اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ جتنا یہ مانگتا ہے اس کا ڈبل دے دیں. میں حیران ہوا. کہا مجھے حیرت ہوئی.
کہا مجھے استاد والے وظیفے پہ اتنا یقین ہے جس کی حد نہیں۔ اچھا باتیں ہو رہی تھی، وہ میرے پاس آتے تھے ہر ہفتے پر 12 دن کے بعد۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ استاد والے وظیفے کو کوئی خاص کرشمہ اور بھی ہے؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا، کہنے لگے اس کے تو کرشمے ہی کرشمے ہیں۔ تو میں نے تو ساری زندگی استاد والے وظیفے سے پایا ہے، اور استاد والے وظیفے سے سب کچھ پایا ہے۔ کہنے لگا کون سا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کوئی دکھا دے۔ کہنے لگا وہ بندہ جا رہا ہے، آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، اگر وہ آ کے یہاں بیٹھ جائے، آ جائے، ایسے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے استاد والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسے آنکھیں بند کر کے۔ اچھا میں اس بندے کو دیکھ رہا تھا سامنے، وہ چلا گیا، نظروں سے دور ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا وہ آئے گا۔ میں کہا وہ تو چلا گیا۔ کہنے لگے آئے گا۔ میں کہ وہ چلا گیا۔ غصے میں آ کر کہنے لگے یہ داڑھی میں چٹیاں نہیں کتیاں، یہ داڑھی ایسے سفید نہیں کی۔ اچھا دوائی میں نے انہیں دے دی تو وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ کہنے لگے بندہ آیا؟ بندہ تو نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ آئے گا، بیٹھا ہوں یہاں بھی آئے گا۔ یقین جانے تھوڑی دیر ہوئی بندہ آ گیا۔ آ کے نا عجیب بات بتاؤں، آ کے پوچھنے لگا، کہنے لگا یہاں فلاں بندہ رہتا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں مل رہا مجھے، آپ جانتے ہیں؟ میں کہا میں جانتا ہوں، آپ جائیں۔ کہنے لگا میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرے یہ مسائل ہیں، یہ ہیں، اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور وہ جو بابا جی بیٹھے تھے استاد والے وظیفے والے بابا جی، ان سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کیا، اور پھر بابا جی نے اسے خود کہا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ وہ بندہ رہتا ہے، اس طرح اس طرح، اور ایسے کہنے لگے۔ اب یقین آ گیا، یعنی چیلنج والی نظریں تھیں اس کی، آج بھی نظریں مجھے یاد ہیں، اس کا لہجہ یاد ہے، جیسے نا بندہ چیلنج کرتا ہے۔ اب یقین آ گیا؟ میں کہ آ گیا۔ ایک سبب ہے، وسائل ہیں پوری دنیا کے، ایک پوری دنیا کا یہ نظام ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک وہ نظام ہے جو لاہوت ملاکوت میں ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس کو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتے، ایک وہ نظام ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس نظام کو جا کے چھیڑتا ہے، اور اس غیبی نظام کو ہماری موافق کرتا ہے، اور اس غیبی نظام کو ہمارا مددگار بناتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آج میں بتانے لگا ہوں۔ انسان کے جہاں سارے کے سارے وسائل، کوششیں، محنتیں انسان کی جہاں ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور انسان کہتے ہیں بس میری اب بس، تو اس وظیفے کی طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ قدرت کہتے اسے ہیں جب انسان اپنی کوششوں میں تھک جائے، اور تھکنے کے بعد اکتا جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، اللہ کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور اللہ پاک کی قدرت شروع وہیں سے ہوتی ہے جب انسان کے سارے وسائل، سارے اسباب، اور انسان کی ساری کوشش، اور انسان کی ساری محنت، اور انسان کے سارے سبب ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، سارے سبب ختم ہو جائیں، وہاں پھر اللہ کہتے ہیں میں ہوں اور ایسے کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں غیبی مدد۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبی مدد۔
میرے پاس کوئی سبب نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس زندگی کا کوئی راستہ نہیں، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس وقت بندہ بے بس ہو جائے اور مجبور ہو جائے، اس وقت اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھائے اور اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ دکھائے، اس کو اللہ کہتے ہیں، اور اس کو غیبی مدد کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا نظام حرکت میں آیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ تقدیر، اور اس کو کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اس کو کہتے ہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اور اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب انسان کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں، اور انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، وہاں انسان کو اللہ پاک غیبی نظام عطا کرے، اور غیبی نظام کی کوئی قدرت اور راستے آتے، اور انسان حیران ہو جائے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، حیرت زدہ رہ جائے۔ یا دلیل المتحیرین، دلیل کہتے ہیں گائیڈ کو، رہبر کو۔ اے متحیرین، مجھے تحیر ہے، کہاں جاؤں، پریشان ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں۔ ایک پل میں ایسے دلیل آیا، رہبر آیا، کیا ہوا؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے، کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، یہ لیں۔ تو کہا کہ اے میرا اللہ، دلیل المتحیرین، تو رہبر ہے ان لوگوں کا، راہ دکھانے والے ہیں ان لوگوں کا جو متحیر ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے پاس کوئی منزل نہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں، جن کے پاس کوئی سبب نہیں، وہ سارے سبب کھو چکے ہیں، وہ ساری راہیں کھو چکے ہیں، وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو مددگار ہو، اس وقت اللہ پاک جو راہیں دے، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد، اس کو کہتے ہیں کہ نظام عالم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں عرش پہ ہلچل مچی، ہلچل مچی۔ استاد کیا کرتے تھے؟ لوگ آتے تھے مجبور ہیں استاد جی، استاد بچوں کو جمع کرتے تھے اور ساتھ ڈنڈا لے کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، کیوں بچے تھے، ان کا پڑھنا اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اور پھر دعا مانگتے تھے، ان کے کام ہو جاتے تھے، اور وہ استاد کو منہ مانگے پیسوں کے علاوہ اور بھی دے جاتے تھے۔ وہ استاد والا وظیفہ بڑا کام کا ہے، اس نے تو گھروں کے گھر، زندگیوں کی زندگیاں، ناکامیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، کامیابیوں میں بدل دیا، اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیا، حالات کی تنگیوں کو کشادیوں میں بدل دیا۔ اور وہ شخص جو کہتا تھا کہ موت کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اس نے موت کو ایک مسکراہٹوں میں اور راحتوں میں اور عافیتوں میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے استاد والا وظیفہ پڑھیں۔ استاد جو وظیفہ پڑھواتے تھے، اور استاد کہتے تھے بس یہی وظیفہ، اسی سے کام ہوگا، اور استاد والا وظیفہ بتاؤں کیا ہے؟ وہ ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یہ استاد والا وظیفہ، اس کو تسبیح خانے نے پوری دنیا میں عام کیا۔ تسبیح خانہ ذریعہ بنا اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، محض اس کی عطا سے کہ پوری دنیا کی زبانوں پہ ایک لفظ ہے یا مسبب الاسباب۔ سارے سبب ختم ہو گئے، اب تو ہی مسبب الاسباب ہے، سبب لی الخیر، کوئی خیر کا سبب بنا،
میرے راستے بند ہیں، میری سانسیں تنگ ہیں، موت کا شکنجا مجھے کھائے جا رہا ہے، اب اس میں تو واحد ہے، یکتا ہے، جو میری راہوں میں تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فوت ہو گیا بندہ، مارا گیا، اس کا بھی نام لکھوا دیا اور اس کو بھی پکڑ لیا، باقی اپنی وسائل کی بنیاد پہ نکل گئے، سارا کیس اسی پہ پڑ گیا، حالانکہ یہ شامل نہیں تھا، حتیٰ کہ دوسرے دن صبح اس کو تختہ دار پہ پھانسی پہ چڑھانا تھا کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اماں بوڑھی آئی آخری ملاقات پہ، یہی اماں کا سارا سرمایہ تھا، بیوہ ماں کا یہی کھٹیا وٹیا تھا، بیوہ ماں کا سب کچھ یہی تھا۔ بوڑھی اماں آئی، باتیں کری، اماں نے ہاتھ چومے، ماتھا چوما اور بیٹے سے پوچھا، بیٹا تیری کوئی وصیت؟ اس نے کہا، اماں میں نے ایک چھوٹی سی گائے کی بچی لی تھی، پھر اس کو پالا پوسا تھا، میں نے کہا گائے ہوگی، پھر اس کو گائے، پھر بچے ہوں گے، دودھ پئیں گے، تو اس بچی کو اماں میں تو نہیں رہا، اگر اس کو ذرا قربان کر دیں اور صدقہ کر دیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹا تجھ سے کوئی زیادہ عزیز ہے۔ ماں ملاقات کے بعد گئی، ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور ماں نے جا کے اس کو ذبح کرا دی اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صبح حسب معمول اٹھایا گیا، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، گلے میں پھانسی کا پھندا دیا، نیچے سے تختہ کھینچا، لاش تڑپتی رہی، اور اس کے بعد وقت مقررہ کے بعد جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کہا اس میں ابھی سانسیں ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کو ہسپتال میں داخل کیا، علاج ہوا، گردن کھچ کے بہت لمبی ہو گئی تھی، آنکھیں باہر آ گئی تھی، ہوش آ گیا اور کچھ دنوں کے بعد کچھ قابل ہو گیا اور ہوش حواس سب کچھ ہو گئے۔ تو پوچھا کیسے زندہ رہا؟ کہا جس وقت تختہ دار سے نیچے تختہ کھینچا، گلے میں پھندا لٹکایا، اس بچی کے سینگ میرے پاؤں کے نیچے آ گئے اور میں انہی پہ کھڑا رہا، ایسے سینگ تھے اور میرے پاؤں اس کے اوپر آ کے ٹک گئے اور میں اسی پہ کھڑا رہا اور اتنی دیر تک میری لاش تڑپتی رہی اور اسی پہ کھڑا رہا۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اللہ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، تو میرے نام پہ دیا ہے، میں تیرے لیے اس جانور کو خیر کا سبب بنا دیتا ہوں۔ یا مسبب الاسباب۔ جب زخم سارے بہہ جائیں، زخم کو کریدنے والے ہوں، زخموں کو چھیلنے والے ہوں اور زخموں کو ملانے والا کوئی نہ ہو، اس وقت یہ درد بھرے بول، یہ غموں بھرے بول بڑے کام آتے ہیں۔ راہیں ساری مجھے میرے مخالف ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، قرضے میرے اوپر ہیں، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، تنگ دستیوں نے مجھے گھیر لیا، ذلت اور ظلمت نے مجھے ڈھانپ لیا، یہ سب راہیں ساری میری ہیں، میں سب سے زیادہ نافرمان نکلا، اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی نہیں میرا۔ تو اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے نا یا مسبب الاسباب، اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے، ایک پل میں اللہ کے سارے اسباب جمع ہوتے ہیں، اللہ کے سارے وسائل اس کے حق میں موافق ہو جاتے ہیں، مخالف ہوائیں، مخالف فضائیں، مخالف راہیں
یہ ساری اسی کے حق میں جمع ہو جاتی. اور پھر یہ بندہ جب ڈوب کے پڑھتا ہے اور تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، یہ بندہ تو اللہ کا نظام وہ حرکت میں آتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، نہ کبھی سوچا تھا یہاں سے بھی کوئی مدد مل سکتی ہے، یہ بھی میرا مددگار بن سکتا ہے، یہاں سے بھی میری راہیں کھل سکتی ہیں، یہاں بھی زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں، یہاں بھی میری قید ختم ہو سکتی ہے. کوئی خبر نہیں، کیونکہ وہ خود سبب بناتا ہے اور خیر کے سبب بناتا ہے. وہ غیبی نظام اسی کے پاس ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اسم ہے کہ دنیا تھک جائے، سب چھوڑ جائیں، پھر ایک گمان ہو کہ زمین پھٹ جائے اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی راستہ نہیں، اور زمین میں میں دفن ہو جاؤں اور زمین مجھے نکل جائے. اس وقت بے بسی کی کیفیت میں جب بندہ اس وظیفے کو چپک جاتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتا نہیں، گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں بھکاری بنتا ہے، بھکاری نہیں سائل بنتا ہے، سائل نہیں محتاج بنتا ہے. بے بسی سے اس کے آنسوں بھی، جسم بھی تھر تھرا رہا ہوتا ہے، آنکھیں کپ کپا رہی اور ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت یہ اس اللہ کے نام کو پڑھتا ہے اور اللہ کی امداد اور فریاد کو مانگتا ہے. عرش الہی میں ہلچل مچتی ہے، عرش الہی متوجہ ہو کے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. یہ ہے استاد والا وظیفہ، استاد والا وظیفہ. اللہ، میں نے تو ساری زندگی خیراتیں جمع کی ہیں، کچھ کمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. ساری عمر ایک چیز جمع کی ہے، کوئی موتی جہاں سے ملا، جس جگہ سے ملا، وہ لا کے آپ کے سامنے جمع کر دیا. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. وہ سارے موتی جمع کر دیے. میرے کفن میں میرا جسم جائے، امانتیں ساتھ نہ جائیں. جو امانتیں مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کو منتقل کر دوں، پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، دعویٰ تو نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ یا مسبب الاسباب. جس درد اور جس غم کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، جس درد کے ساتھ، جس غم کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، بے بسی کی کیفیت کے ساتھ، وہاں پھر عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، گمان اور خیال نہیں ہوتا. وہ لوگ جن کے دلوں میں نفرت تھی، محبت سے چور، اور جن کے دلوں میں میرے لیے بغض اور انتقام تھا، وہی میرے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں. کیوں؟ ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، رب کی قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان. میرا اللہ چاہے ملا دے، میرا اللہ چاہے توڑ دے. یا مقلب القلوب، دل تو اسی کے قبضے میں ہے. یہ طاقتور ترین اسم ہے، یہ طاقتور ترین نظام ہے.
بہت طاقتور اسم ہے، بہت طاقتور نظام ہے۔ کوئی درد کے ساتھ اس کو پڑھنے والا ہو، کوئی غم کے ساتھ اس کو پڑھنے والا ہو، کوئی جذبوں کے ساتھ اس کو پڑھنے والا ہو، درد کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، غم کے ساتھ اس کو پڑھنے والا ہو، کیا خیال ہے؟ تو استاد والا وظیفہ پڑھیں گے؟ تو پہلے آج کا نقش کا عمل کر لیتے ہیں۔ حروف تہجی کا نقش ہے۔ آج ہمارا نقش جو ہے وہ دال ہے۔ قرآن پاک میں 5993 مرتبہ دال آیا ہے۔ اس کے بعد پھر تونگری کشکول کا عمل ہے، اور پھر مجرمانہ حاضری ہے، اور پھر بیٹھ کے مجرمانہ حاضری ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے، رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لے۔ مجرمانہ حاضری ہے، دونوں ہاتھ بائیں کندھے دائیں کندھے پہ رکھ کے اللہ پاک جل شانہ کے وہ نام پڑھنے ہیں جن ناموں میں بہت طاقت ہے اور بہت قوت ہے، اور یہ وہ نام ہے جو بندشوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، سختیوں کو، پریشانیوں کو توڑ دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، مسئلے حل کر دیتے ہیں، ناکامیاں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور نام ہے، اور یہ وہ طاقتور برکت والا نام ہے۔ اس طاقتور نام کی برکت کو پورے یقین کے ساتھ ہم نے، پوری طاقت اور توجہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ گیارہ اور 12 رمضان کے درمیانی رات میں بہت طاقتور عمل، بہت حیرت انگیز تحفے انشاءاللہ تعالی، اور رمضان میں، رمضان کی 13، 14 کی شب میں سورۃ فاتحہ کا عمل آپ کے علم میں ہے، اور پہلا چاند گرہن 14 مارچ بروز جمعہ کو صبح 8:57 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک پاکستانی وقت میں کل دورانیہ چاند گرہن کا 6 گھنٹے اور 3 منٹ ہوگا۔ اس پہ جو طاقتور مسنون اعمال دیے ہوئے ہیں ان پہ توجہ کریں انشاءاللہ۔ رمضان کی 17ویں شب اسماء البدرین کے عمل ہے، اور 27ویں شب کو نکاح بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پہ اپنی توجہ بڑھاتے رہیں، اور بیت الخلاء میں ننگے پاؤں نہ جائیں، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کا بہت خیال کریں، اور جگہ جگہ نہ تھوکیں، اور اپنے کپڑے آپ دھو کے پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے، اب آپ ہمارے وہاں کپڑے آپ کے وہاں رکھ دیں گے، وہاں لے لیا کریں، اوروں کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے کپڑے لٹکا دیں، اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ بعض اوقات جوتوں سے واپس بلائیں پلٹ آتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہو۔ تونگری کشکول کی گٹھلیاں کبھی بھی گھر نہ لے جائیں، اور اسی طرح ذکر خاص کا کارڈ بھی کبھی گھر نہ لے جائیں۔ اللہ خیر اور عافیت دے۔ اب بیٹھ کے
توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم نے استاد والا وظیفہ کرنا ہے۔ یہی ہماری دعا ہے، یہی آج کی پوری محنت ہے، یہی آج کی رات کی ہماری فریادیں ہیں، یہی آسیں ہیں، یہی امیدیں ہیں، اور یہی ہمارے دلوں کے درد ہیں، اور یہی ہمارا غم ہے۔ جتنا غم کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا درد کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک کے نام کو اللہ کے دھیان سے، نام کس کا؟ اللہ کا، اور دھیان اللہ کے نام کو جتنا اللہ کے دھیان سے اور جتنا توجہ سے پڑھیں گے، اتنا اس کی رحمت متوجہ، اتنا کرم متوجہ، اتنا اس کا فضل متوجہ ہوگا۔ میری نسلوں اس سارے نظام کا تصور خوب کریں گے، جتنا کریں گے اتنا لوٹ کے برکت واپس آئے گی۔ جس زور سے دیوار پہ گیند ماریں گے اسی زور سے واپس آتی ہے۔ تو پوری توجہ سے، دھیان سے اس وظیفے کو پڑھیں، ڈوب کے، سر جھکا کے، پورے درد کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی، لیکن بہت تسلی سے بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر جلدی تو نہیں، آپ کو تسلی سے بیٹھ کے درد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ پورے درد سے پڑھیں، پورے غم سے پڑھیں، پورے درد سے پڑھیں، پورے غم سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔
يا مسبب الأسباب سبب لي يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب الله
يا مسبب الأسباب توجہ سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔
आमीन। या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। मुझे साथ ले ले। अल्लाह को साथ लिया अमाल के जरिए, तस्बीहात के जरिए, जिक्र के जरिए, मसनून दुआओं के जरिए काम हो गया। एक दरवेश बैठे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, और तस्बीह पढ़ने के बाद उठे तो एक साहब आके सलाम किया। सोचने लगे, मैं अपने घर बैठा था, अकेला था, अंदर से दरवाजा बंद है, कौन बंदा कहां से आ गया। अचानक अंदर की हिस्स ने बताया कि ये कोई जिन है। तो पूछा, जिन हो? कहा हाँ। कैसे आए, क्या चाहते? कहने लगा कि आप लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, मैं जिन्नात के उस कबीले से हूं, उस कबीले से हूं, उस शाख से हूं, शाख से, जिनका काम लोगों को सच्ची राहें दिखाना है, सच्चे रास्ते दिखाने हैं। हमारे जिन्नात में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को गुमराह करना, बर्बाद करना, राहें बंद करना, बीमारियां, दुख, तकलीफें उन पे डालना और इस पे खुश होना है और इस पे राहत। और मैं जिन्नात के उन कबीलों से हूं, उन लोगों में से हूं जो लोगों की खैरखाही चाहते हैं। आपने महसूस किया? एक चीज महसूस करें, आपके इंसानों में कुछ ऐसे हैं, इंसानों में कुछ ऐसे हैं, इंसानों में जो लोगों की खैरखाई चाहते हैं, इंसानों ही में ऐसे हैं जिनको तकलीफ दे के मजा आता है। हमारा एक क्लास फेलो था, किसी के पीछे से कुर्सी खींच लेता था, बंदा धड़ाम से गिरता था, खुश होता था। किसी के आगे पांव दे देता था, बंदा मुंह के बल गिरता था। किसी का कलम चुरा लेता था, बंदा परेशान है, कहां है। किसी की कॉपी, किसी की किताब, सारा दिन उसका ज़हन इसी पे चलता था। उस वक्त तो समझ ना आई, अब समझ आती है कि वो अजियत देता था, अजियत देता था, और उसकी अजियत उसको अच्छी लगती थी, और वो अजियत उसको देते देते, मैं कुछ थोड़ा अर्सा पहले, चंद साल पहले, हमारे कॉलेज के ना स्टूडेंट्स ने, पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स ने आपस में जमा हुए, तो मुझे भी बुलाया, और उनका बहुत इसरार था, और उन्होंने बकौल उनके कि हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, तेरा 4 बंदों में नाम हो गया है, तू भी आ। तो मैं गया, बड़े खुश हुए, बैठे, मुझे उस पर नजर पड़ी। उस वक्त उसकी हरकतें बचपन की शरारतें नजर आती थी या जवानी की शरारतें नजर आती थी, पर जितना वो था उतना हर कोई नहीं था। मैंने आके बैठा, क्या हाल है, खैरियत है? मैंने कहा शरारतें जारी हैं। ठंडी सांस भर के कहने लगे, तारिक बस एक दौर था, खत्म हो गई, लेकिन हर शरारत मुझे महंगी पड़ी। पास है उसकी, चंद लम्हे बात हुई, कोई लंबी चौड़ी मेरी उससे बात नहीं हुई, पर चंद लम्हों की बात ने मेरे सामने उसकी जिंदगी का सारे सुबह शाम खोल के रख दी। कहा शरारत महंगी पड़ी, क्या मकसद? कहा मैंने जिस को भी अजियत दी थी ना, वो सारी अजियतें मेरी जिंदगी में है, मेरी नस्लों में है, मेरे कारोबार में, मेरे बच्चों में, मेरी बीवी में। बड़ा हुआ, यहां से कॉलेज के बाद वालिदैन ने शादी कर दी, और शादी के बाद मेरी जिंदगी की मुश्किलात जो शुरू हुई, मुझे कोई वजीफा बता।
مجھے تو پتا چلا تیری بڑی شہرت ہے، مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے اس سے کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، پڑھ لے، لگاتار کچھ عرصہ لگاتار پڑھ۔ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ العظیم۔ بس مولا جو ہوا جانے انجانے میں معاف بھی کر دے، رحم کی کر دے۔ اور میں نے اس سے کہا ایک تصور کرنا، یا اللہ نہ اس کا انتقام مجھ سے لے، نہ میری نسلوں سے لے۔ نسلوں سے انتقام لیا جاتا ہے، نسلوں سے انتقام لیا جاتا ہے، نسلوں سے انتقام۔ بہت بے بس ہیں۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں بادشاہوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کا موضوع یہی ہے دن رات، فلاں فلاں ملک کا، ہمارے پاکستان کا بادشاہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں صوبے کا بادشاہ ایسے ہے، فلاں کا وزیر ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں وردی والے ایسے ہیں، جو ہے۔ میں کو کہتا ہوں نہ کر ایسا نہ کر۔ یہی تذکرے جو کرتا ہے نا برا بھلا کہنے والے، ان تذکروں میں بیٹھ کے اللہ کو ساتھ لے لے، دل سب کے اللہ کے قبضے میں ہے، وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کو ساتھ لے لے۔ اچھا یہ بتائیں، جب ہمیں کسی ہاں جنات کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ہم آیات، آیت الکرسی، تسبیحات، حفاظت والی دعاؤں کے ذریعے کس کو ساتھ لیتے ہیں؟ اللہ کو ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تنہا ہیں، ہم تنہا ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، تو کریم ہے، تیرے بس میں سب کچھ ہے، تو کریم ہے۔ پھر اللہ کو ساتھ لیتے ہیں، اللہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کو ساتھ لیتے ہیں پھر اللہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پکارا ہے، میں ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو ناکام ہے، تو پریشان ہے، تیرے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، کام رک جاتے ہیں، زندگی مسائل میں الجھی ہوئی ہے، حالات کی سختی تلخی ہے، ناکامی ہے، تو تیرے لیے ہے۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ناممکن کا لفظ میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ بولے تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں، اللہ کے لیے تو نہیں۔ میری آپ کی زندگی میں جنات نے ایسے میں گھیرا ہوا ہے، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظ جنات نے گھیرا ہوا۔ یہ ہمارے ہاں نا، یہاں ایک دبئی محل ہے، ٹھوکر نیاز چوک ہے، وہاں ایک دبئی محل ہے، پرانا ہے، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے۔ وہاں ایک مالی تھا، مالی تھا، وہ اس کا گھر ہے، وہاں آگے ہے ڈائمنڈ روڈ پہ علی رضا آباد، وہاں اس کا گھر۔ پھر دبئی اس محل سے اس کی پھر ترقی ہو گئی تو یہ دبئی چلا گیا، وہاں کے بادشاہوں کے محلات میں یہ مالی، ہیڈ مالی بن گیا۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ میں ایک درخت کو کلہاڑی سے تراش رہا تھا دائیں بائیں، میرا کام ہے ہر وقت کا، درخت کھجورے ہیں، فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے، ہر پودے کو تراشنا، کاٹنا میرا شعبہ ہے۔ رات کو خواب میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، جنات ہیں، لوگ ہیں، اور ایک جن مجھے کہہ رہا تجھے یاد ہے بچپن میں فلاں بزرگ نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اگر ان کا ہاتھ نہ ہوتا نا تمہارے ہیں، تو نے ہمارے بچے کا بازو کاٹ دیا ہے، تجھے ہم معاف نہ کرتے، تیری زندگی میں تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، حالات پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، بس اس درویش کے ہاتھ کا اثر
وہ بوڑھا ہو گیا. بچپن میں کسی صاحب کمال نے، صاحب نظر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. ہاں، کیوں؟ بعض اوقات آدمی خود کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت حساس نقطہ یاد رکھیے گا. بعض اوقات آدمی خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نسبتیں ہوتی ہیں بڑوں کی. نسبتیں بڑوں کی ہوتی ہیں. اللہ ان بڑوں کی نسبتوں کی لاج رکھتے. اب میں بیٹھا ہوں، کچھ نہیں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے. نہ ولایت کا دعویٰ، نہ بزرگی کا دعویٰ، کچھ بھی نہیں. بڑوں کی نسبتیں ہیں، بڑوں کی نسبتیں میرے ساتھ ہیں. ان کی نسبتیں، ان کی توجہات، نسبتیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اوپر سے کسی بڑے کا ہاتھ تھا، ہٹ گیا، بس ایک شجر سایہ دار اور سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں. وہ شجر سایہ دار میرے سر سے ہٹ گیا، بس اس کی چھاؤں میں تھا. جب چھاؤں ہٹی پھر دھوپ آ گئی. سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں. کسی بزرگ سے نسبت، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے، اور وہ ہستی ہے جو ساری زندگی لوگوں سے، اللہ کو نہ ماننے والوں سے مناظرے کرتے رہے اور جیتتے رہے. اللہ کو نہ ماننے والے کہتے تھے اللہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے اللہ ہے. اور دلائل ان کے پاس اتنے طاقتور دلائل تھے، آج تک انہیں کوئی نہیں ہرا سکا. اتنے طاقتور دلائل تھے. آخری وقت جب آیا تو ایک صاحب بہت بہترین شکل میں، ایک صاحب، وہ جنات تھے. اس لیے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. مولا ان کے مکر سے، ان کے فریب سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. حتیٰ کہ محدثین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے قید الشیطان عند الموت الانسان. موت کے آخری وقت میں شیطان کے کون سے مکر، کون سے جال، کون سے فریب ہوتے ہیں، اور وہ ان سے بچ کون سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی. اس شان کی، اس کی رحیمی اور کریمی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو وہ آ کے بیٹھ گئے، ان سے آ کے اللہ کے وجود پہ بحث کرنے لگے. اور ان کی جان کنی کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں، سانس ٹوٹ رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش. یہ دلائل دے رہے ہیں اور اس کے دلائل توڑ رہے ہیں. وہ پھر دلائل دیتا ہے، پھر اس نے ان کے دلائل توڑنے شروع کر دی. ان کے پاس روٹی مل جاتی تھی، محلے سے روٹیاں لاتے تھے، اور استاد کے پاس، استاد تعویذات اور عملیات کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے. لوگ آ کے کوئی مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو استاد کو کہتے تھے استاد جی ہماری یہ مشکل پریشانی ہے. تو استاد بعض اوقات منہ مانگے پیسے بھی کہتے تھے، اتنے پیسے لوں گا مشکل پریشانی ٹل جائے گی. وہ کہتے تھے ہم دیں گے. کہنے لگے پہلے کچھ دے دو، تو وہ دے دیتے تھے. تو استاد ہمیں جمع کرتے تھے اور جمع کر کے کہتے تھے کہ سارے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرو. اگر کسی نے توجہ سے نہ کیا تو اس کو پھر مارتے تھے استاد بہت زیادہ. استاد میں نے دیکھے ہوئے تھے آخری وقت میں، اور مارتے استاد ایسے تھے کہ
घुटनों में सर दे के पर मारना शुरू कर देते थे। फिर ये नहीं देखते थे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो उस खौफ से हम फिर वजीफा पढ़ते थे और उस्ताद बैठ के दुआ करते थे ऊंची ऊंची आवाज में कि या अल्लाह, फलां बंदा मेरे पास आया है और उसका ये मसला है, ये मुश्किल है, तो उसकी हल हो जाए। कहा मशहूर था कि वो मसला हल हो जाता था। तो कहा मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे वालिद को बुढ़ापा आ गया, तो वालिद ने मुझे फिर अपने साथ मिला लिया। तो मैं वालिद के साथ फिर मिट्टी खोदने जाता था। कुम्हार थे, खच्चर और गधे की खिदमत करता था। और आवी जब आवा पकाते थे भट्ठी, उसमें बर्तन रखना, पकाना, फिर रखना। कहा कि मेरे वालिद के पास जो है वो बहुत खूह थे। खूह कहते थे उस वक्त, कुएं होते थे, उसके रकबे होते थे और फिर उनको बर्तन दिए जाते थे। और फिर फसल के ऊपर हमें फसल गंदम की मिलती थी, चावल होते थे तो चावल मिलते थे। ये हमारा शोबा था। कहा उस्ताद का वजीफा मेरे दिल में बैठ गया। मैं कुरान तो ना पढ़ सका, थोड़ा सा पढ़ा, अभी कुछ पारे पढ़े ही थे तो वालिद ने कहा कि अपने काम पे आ जाओ। मैं छोड़ के आ गया। कहा जब मुझे मुश्किल होती थी मैं उस्ताद वाला वजीफा पढ़ता था और मेरी मुश्किल टल जाती थी। कहा हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह होती थी कि हमें वो मिट्टी मिले जो बर्तनों के लिए मतलूब होती है। कुम्हार की एक मखसूस मिट्टी होती है, अगर उसको वो मिट्टी ना मिले तो वो बर्तन फट जाता है और बर्तन ढलता बनता ही नहीं है। उसके लिए एक मखसूस मिट्टी चाहिए। और कहा कि मैं जहां भी जाता था मुझे महसूस होता था यहां मिट्टी है। मैं खुदाई करता था, वो वजीफा पढ़ता था, मुझे मिट्टी मिल जाती थी। फिर हम बर्तन बना लेते थे तो बर्तनों के बनाने और पकाने के लिए हमें ईंधन चाहिए होता था और वो मैं फिर जंगल से इकट्ठा करके लाता था। कहा कि मेरा खच्चर जल्दी भर जाता था और दिन में कई कई खच्चर भर के लाता था। लोग हैरान होते थे, ऐसे हैं जैसे कि किसी ने खच्चर पहले से तैयार रखा है और इसको भर के देता है और ये भर के लाता है। कहा मेरे पास वही उस्ताद वाला वजीफा था। मिल बैठ के पढ़ते थे और दुआ मांगते थे और मसले हल हो जाते थे। मुझे इस तरह के वाकयात वो बाबा जी सुनाते थे। अब कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ, बर्तन बहुत ज्यादा पड़े थे धूप में, अचानक धूप का रंग बदलने लगा। कहने लगे मेरी बूढ़ी अम्मा थी, तजर्बाकार थी, उसका नाम, उसको फिदा कहते थे। फिदा कहने लगे बेटा लगता है बारिश होने वाली है, ख्याल कर, हमारा तो साल का सारा गंदम दाना यही है और बारिश हो गई तो हर चीज खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अम्मा इतना सहन है, अब इतने बर्तन मैं कैसे जमा करूं और कहां रखूं? फिर बर्तन हैं भी अभी ताजा, अगर मैं उनको उठाता इकट्ठा करता हूं तो ये तो वैसे उठाने रखने में टूट जाएंगे। कहने लगे पुत्र फिदा बेटा कुछ कर, वरना ये तो धूप का रंग बदल रहा है। और कहा ऐसे हुआ, धूप का रंग बदला और बादल आना शुरू हो गए। पुराने लोगों को पल में महकमे मौसमियात का पता चल जाता था। अब कहा कि मैंने सोचा कि अब हल यही है कि मैं उस्ताद वाला वजीफा पढ़ूं और मैंने उस्ताद वाला वजीफा पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अम्मा कहने लगी बेटा वो उस्ताद वाला वजीफा पढ़। मैंने अम्मा मैं पढ़ रहा हूं। अम्मा अनपढ़ थी, अम्मा पढ़ नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी बैठ के अल्लाह पाक उस्ताद वाले वजीफे की बरकत से बारिश ना भेज। अम्मा को वजीफा नहीं आता था पर अम्मा उस्ताद वाला वजीफा कहती थी
کہ وظیفے استاد والے وظیفے کی برکت سے بارش نہ بھیج، بارش روک دے، ہمارے سال کی روزی روٹی گندم سب کچھ یہی ہے، ہماری گندم ہمارے دانے ہمارے رزق کو تو سنبھال لے، بچا لے۔ کہنے لگے عجب نظام ہوا، عجب نظام، اللہم حوالینا ولا علینا۔ ہائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بارش ہوتی تھی ہم یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمارے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی، ایک سب پہ ہوتی تھی۔ ایک قافلہ بھیگا، دوسرا قافلہ خشک تھا، جو خشک قافلہ تھا وہ جب گیا سامنے بھیگنے والوں کے تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم نے یہ دعا پڑھی تھی۔ کہا ہمارے لیے بھی پڑھ لیتے۔ کہا قدرت کا نظام یہ چلا، قدرت کا، کہ بارش شروع ہو گئی اور سوائے ہمارے برتنوں کے خوب بارش برسی اور خوب برسی، اور میرے برتنوں پہ کوئی بارش کا قطرہ بھی نہ گرا۔ کہا کہ ماں اماں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے، استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے۔ کہ استاد والا وظیفہ ہمیں لگ گیا اور اس سے ہمارے کام ہو گئے۔ کہنے لگا میرا خچر بیمار ہوتا تھا، گدھا بیمار ہوتا تھا تو میں استاد والا وظیفہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور خود کہا کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک ذمہ دار تھا، اس کے کھو میں ہم برتن دیتے تھے اور سال کے بعد وہ ہمیں غلہ دیتا تھا، بہت مالدار تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، شادی کرنی تھی بچوں کی، بچے بھی بہت سارے، بیویاں بھی دو، تو کہا شادی کرنی تھی، تو کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اور وہ آج تک اپنی اولاد کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو کہا میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا کہ اس سے میں جتنے پیسے مانگوں یا مجھے دے دے۔ پھر خیال آیا کہ زیادہ نہ مانگوں، پتہ نہیں دے گا۔ وہ اسی کشمکش میں کہنے لگے کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوا گیا، تو میں پڑھتے پڑھتے گیا نا تو وہ سامنے جو ہے چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا۔ کہا توقع سے کہیں زیادہ مجھے محبت سے ملا، توقع سے کہیں زیادہ مجھے کشش سے ملا، توقع سے کہیں زیادہ۔ اور مجھے کہا کیسے آئے؟ پہلے کھانا کھاؤ۔ تو کہا کہ میں نے اپنا گدھا ایک طرف کھڑا کیا، اس کا گھاس ڈلوایا، مجھے کھانا کھلایا۔ پوچھا کیسے آئے؟ تو کہا میں معصوم شکل بنا کے کہ ایسے ایسے شادی ہے بچوں کی۔ تو کہا پیسے چاہیے ہوں گے؟ میں کہا ہاں۔ کتنے چاہیے؟ تو کہا میں نے کہ جی اتنے 100، اس دور میں غالباً 700 یا 800 کا ہے، مجھے اندازہ یاد نہیں، اتنے 100 چاہیے۔ کہا اس سے تھوڑے ہوں گے۔ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ جتنا یہ مانگتا ہے اس کا ڈبل دے دیں۔ میں حیران ہوا، کہاں مجھے حیرت ہوئی، کہا مجھے استاد والے وظیفے پہ اتنا یقین ہے جس کی حد نہیں۔ اچھا باتیں ہو رہی تھی، وہ میرے پاس آتے تھے ہر ہفتے پر 12 دن کے بعد۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ استاد والے وظیفے کو کوئی خاص کرشمہ اور بھی ہے؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا، کہنے لگے اس کے تو کرشمے ہی کرشمے ہیں، تو میں نے تو ساری زندگی استاد والے وظیفے سے پایا ہے اور استاد والے وظیفے سے سب کچھ پایا ہے۔ کہنے لگا کون سا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کوئی دکھا دے۔ کہنے لگا وہ بندہ جا رہا ہے، آپ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، اگر وہ آ کے یہاں بیٹھ جائے، آ جائے، ایسے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے استاد والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسے آنکھیں بند کر کے۔ اچھا میں اس بندے کو دیکھ رہا تھا سامنے، وہ چلا گیا، نظروں سے دور ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا وہ آئے گا،
میں کہا وہ تو چلا گیا. کہنے لگے آئے گا. میں کہ وہ چلا گیا. غصے میں آ کر کہنے لگے یہ داڑھی میں چکیاں نہیں کیتی، یہ داڑھی ایسے سفید نہیں کی. اچھا دوائی میں نے انہیں دے دی تو وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آ گئے. کہنے لگے بندہ آیا؟ بندہ تو نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ آئے گا، بیٹھا ہوں یہاں بھی آئے گا. یقین جانے تھوڑی دیر ہو یہ بندہ آ گیا. آ کے نا عجیب بات بتاؤں، آ کے پوچھنے لگا. کہنے لگا یہاں فلاں بندہ رہتا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں مل رہا مجھے، آپ جانتے ہیں؟ میں کہا میں جانتا ہوں. آپ جائیں. کہنے لگا میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. بیٹھ جائیں. وہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا. میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرے یہ مسائل ہیں، یہ ہیں. اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں. اور وہ جو بابا جی بیٹھے تھے استاد والے، وظیفے والے بابا جی، ان سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کیا. اور پھر بابا جی نے اسے خود کہا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ وہ بندہ رہتا ہے، اس طرح اس طرح. اور ایسے کہنے لگے. اب یقین آ گیا. یعنی چیلنج والی نظریں تھیں اس کی. آج بھی نظریں مجھے یاد ہیں، اس کا لہجہ یاد ہے. جیسے نا بندہ چیلنج کرتا ہے. اب یقین آ گیا. یقین آ گیا. ایک سبب ہے، وسائل ہیں پوری دنیا کے. ایک پوری دنیا کا یہ نظام ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک وہ نظام ہے جو لاہوت ملاکوت میں ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس کو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتے. ایک وہ نظام ہے. یہ جو وظیفہ ہے اس نظام کو جا کے چھیڑتا ہے اور اس غیبی نظام کو ہماری موافق کرتا ہے اور اس غیبی نظام کو ہمارا مددگار بناتا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جو آج میں بتانے لگا ہوں. انسان کے جہاں سارے کے سارے وسائل، کوششیں، محنتیں انسان کی جہاں ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور انسان کہتے ہیں بس میری اب بس، تو اس وظیفے کی طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے. ہمیشہ قدرت کہتے اسے ہیں جب انسان اپنی کوششوں میں تھک جائے اور تھکنے کے بعد اکتا جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا. اللہ کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا؟ اور اللہ پاک کی قدرت شروع وہیں سے ہوتی ہے جب انسان کے سارے وسائل، سارے اسباب، اور انسان کی ساری کوشش اور انسان کی ساری محنت اور انسان کے سارے سبب ختم ہو جائیں. ساری چیزیں ختم ہو جائیں، سارے سبب ختم ہو جائیں، وہاں پھر اللہ کہتے ہیں میں ہوں اور ایسے کر کے دکھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں غیبی مدد. کیا کہتے ہیں؟ غیبی مدد. میرے پاس کوئی سبب نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس زندگی کا کوئی راستہ نہیں، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جس وقت بندہ بے بس ہو جائے اور مجبور ہو جائے، اس وقت اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھائے اور اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ دکھائے، اس کو اللہ کہتے ہیں، اور اس کو غیبی مدد کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا نظام حرکت میں آیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ تقدیر، اور اس کو کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اس کو کہتے ہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اور اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین.
جب انسان کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں اور انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، وہاں انسان کو اللہ پاک غیبی نظام عطا کرے، اور غیبی نظام کی کوئی قدرت اور راستے آتے اور انسان حیران ہو جائے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، حیرت زدہ رہ جائے۔ یا دلیل المتحیرین، دلیل کہتے ہیں گائیڈ کو، رہبر کو۔ اے متحیرین، مجھے تحیر ہے، کہاں جاؤں، پریشان ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں۔ ایک پل میں ایسے دلیل آیا، رہبر آیا، کیا ہوا، آپ نے کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، کیا چاہیے، یہ چاہیے، یہ لیں۔ تو کہا کہ اے میرا اللہ، دلیل المتحیرین، تو رہبر ہے ان لوگوں کا، راہ دکھانے والے ہیں ان لوگوں کا جو متحیر ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے پاس کوئی منزل نہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں، جن کے پاس کوئی سبب نہیں، وہ سارے سبب کھو چکے ہیں، وہ ساری راہیں کھو چکے ہیں، وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو مددگار ہو، اس وقت اللہ پاک جو راہیں دے، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد، اس کو کہتے ہیں کہ نظام عالم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں عرش پہ ہلچل مچی، ہلچل مچی۔ استاد کیا کرتے تھے، لوگ آتے تھے مجبور ہیں استاد جی، استاد بچوں کو جمع کرتے تھے اور ساتھ ڈنڈا لے کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، کیوں بچے تھے، ان کا پڑھنا اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اور پھر دعا مانگتے تھے، ان کے کام ہو جاتے تھے، اور وہ استاد کو منہ مانگے پیسوں کے علاوہ اور بھی دے جاتے تھے۔ وہ استاد والا وظیفہ بڑا کام کا ہے، اس نے تو گھروں کے گھر، زندگیوں کی زندگیاں، ناکامیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، کامیابیوں میں بدل دیا، اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیا، حالات کی تنگیوں کو کشادیوں میں بدل دیا۔ اور وہ شخص جو کہتا تھا کہ موت کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اس نے موت کو ایک مسکراہٹوں میں اور راحتوں میں اور عافیتوں میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے استاد والا وظیفہ پڑھیں۔ استاد جو وظیفہ پڑھواتے تھے، اور استاد کہتے تھے بس یہی وظیفہ، اسی سے کام ہوگا، اور استاد والا وظیفہ بتاؤں کیا ہے، وہ ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یہ استاد والا وظیفہ، اس کو تسبیح خانے نے پوری دنیا میں عام کیا۔ تسبیح خانہ ذریعہ بنا اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، محض اس کی عطا سے کہ پوری دنیا کی زبانوں پہ ایک لفظ ہے یا مسبب الاسباب، سارے سبب ختم ہو گئے، اب تو ہی مسبب الاسباب ہے، سبب لی الخیر، کوئی خیر کا سبب بنا، میرے راستے بند ہیں، میری سانسیں تنگ ہیں، موت کا شکنجہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اب اس میں تو واحد ہے، یکتا ہے، جو میری راہوں میں تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فوت ہو گیا بندہ، مارا گیا، اس کا بھی نام لکھوا دیا اور اس کو بھی پکڑ لیا، باقی اپنی وسائل کی بنیاد پہ نکل گئے، سارا کیس اسی پہ پڑ گیا، حالانکہ یہ شامل نہیں تھا، حتیٰ کہ دوسرے دن صبح اس کو تختہ دار پہ پھانسی پہ چڑھانا تھا، کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اماں بوڑھی آئی آخری ملاقات پہ، یہی اماں کا سارا سرمایہ تھا، بیوہ ماں کا یہی کھٹیا وٹیا تھا، بیوہ ماں کا سب کچھ یہی تھا۔ بوڑھی اماں آئی، باتیں کری، اماں نے ہاتھ چومے، ماتھا چوما،
اور بیٹے سے پوچھا بیٹا تیری کوئی وصیت ہے؟ اس نے کہا اماں میں نے ایک چھوٹی سی گائے کی بچی لی تھی، پھر اس کو پالا پوسا تھا، میں نے کہا گائے ہوگی، پھر اس کو گائے، پھر بچے ہوں گے، دودھ پئیں گے، تو اس بچی کو اماں اب میں تو نہیں رہا، اگر اس کو ذرا قربان کر دیں اور صدقہ کر دیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹا تجھ سے کوئی زیادہ عزیز ہے۔ ماں ملاقات کے بعد گئی، ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اور ماں نے جا کے اس کو ذبح کرا دی اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صبح حسب معمول اٹھایا گیا، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، گلے میں پھانسی کا پھندا دیا، نیچے سے تختہ کھینچا، لاش تڑپتی رہی، اور اس کے بعد وقت مقررہ کے بعد جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کہا اس میں ابھی سانسیں ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کو ہسپتال میں داخل کیا، علاج ہوا، گردن کھچ کے بہت لمبی ہو گئی تھی، آنکھیں باہر آ گئی تھی، ہوش آ گیا، اور کچھ دنوں کے بعد کچھ قابل ہو گیا اور ہوش حواس سب کچھ ہو گئے۔ تو پوچھا کیسے زندہ رہا؟ کہا جس وقت تختہ دار سے نیچے تختہ کھینچا، گلے میں پھندا لٹکایا، اس بچی کے سینگ میرے پاؤں کے نیچے آ گئے اور میں انہی پہ کھڑا رہا، ایسے سینگ تھے اور میرے پاؤں اس کے اوپر آ کے ٹک گئے اور میں اسی پہ کھڑا رہا، اور اتنی دیر تک میری لاش تڑپتی رہی اور اسی پہ کھڑا رہا۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اللہ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، تو میرے نام پہ دیا ہے، میں تیرے لیے اس جانور کو خیر کا سبب بنا دیتا ہوں۔ یا مسبب الاسباب۔ جب زخم سارے بہہ جائیں، زخم کو کریدنے والے ہوں، زخموں کو چھیلنے والے ہوں اور زخموں کو ملانے والا کوئی نہ ہو، اس وقت یہ درد بھرے بول، یہ غموں بھرے بول بڑے کام آتے ہیں۔ راہیں ساری مجھے میرے مخالف ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، قرضے میرے اوپر ہیں، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، تنگ دستیوں نے مجھے گھیر لیا، ذلت اور ظلمت نے مجھے ڈھانپ لیا، یہ سب راہیں ساری میری ہیں، میں سب سے زیادہ نافرمان نکلا، اب میں کہاں جاؤں؟ کوئی نہیں میرا۔ تو اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے نا یا مسبب الاسباب، اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے، ایک پل میں اللہ کے سارے اسباب جمع ہوتے ہیں، اللہ کے سارے وسائل اس کے حق میں موافق ہو جاتے ہیں، مخالف ہوائیں، مخالف فضائیں، مخالف راہیں ساری اسی کے حق میں جمع ہو جاتی۔ اور پھر یہ بندہ جب ڈوب کے پڑھتا ہے اور تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، یہ بندہ تو اللہ کا نظام وہ حرکت میں آتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، نہ کبھی سوچا تھا یہاں سے بھی کوئی مدد مل سکتی ہے، یہ بھی میرا مددگار بن سکتا ہے، یہاں سے بھی میری راہیں کھل سکتی ہیں، یہاں بھی زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں، یہاں بھی میری قید ختم ہو سکتی ہے، کوئی خبر نہیں، کیونکہ وہ خود سبب بناتا ہے اور خیر کے سبب بناتا ہے، وہ غیبی نظام اسی کے پاس ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر،
یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اسم ہے کہ دنیا تھک جائے، سب چھوڑ جائیں، پھر ایک گمان ہو کہ زمین پھٹ جائے اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی راستہ نہیں، اور زمین میں میں دفن ہو جاؤں اور زمین مجھے نکل جائے۔ اس وقت بے بسی کی کیفیت میں جب بندہ اس وظیفے کو چپک جاتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھتا نہیں گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں بھکاری بنتا ہے، بھکاری نہیں سائل بنتا ہے، سائل نہیں محتاج بنتا ہے، بے بسی سے اس کے آنسوں بھی، جسم بھی تھر تھرا رہا ہوتا ہے، آنکھیں کپ کپا رہی اور ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ اس اللہ کے نام کو پڑھتا ہے اور اللہ کی امداد اور فریاد کو مانگتا ہے، عرش الہی میں ہلچل مچتی ہے، عرش الہی متوجہ ہو کے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ ہے استاد والا وظیفہ، استاد والا وظیفہ۔ اللہ، میں نے تو ساری زندگی خیراتیں جمع کی ہیں،